برطانوی عدالت نے پاکستانی بزنس مین ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ وکلا کا لندن ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان۔ عارف نقوی کو اپریل 2019 میں امریکہ کی درخواست پر برطانیہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ترمیم یہ کی ہے کہ جس کے پاس دوہری شہریت ہوگی وہ الیکشن لڑے گا، لیکن حلف لینے سے پہلے میں نے جو شہریت ہے اس کو ریناؤنس کر دیا ہے، وہ میں نے چھوڑ دی ہے شہریت اور ترک کر دی۔ پارلیمنٹ لے کے جا رہے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت، سینٹ کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا۔ حکومت نے اصلاحات کا آئینی پیکج تیار کر لیا، آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا اعلان۔ الیکشن جیتیں یا ہاریں، شفاف بنانے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں۔ مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان اور وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید ہی براڈ شیٹ کی تحقیقات کریں گے۔ نون لیگ قبضہ مافیا کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے، مولانا فضل الرحمان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ ملک بھر میں اوقاف کی زمین پر قابض افراد کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا حکم، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا خیر مقدم۔ پنجاب میں شریف برادران اور قبضہ مافیا کا گٹھ جوڑ رہا، کھوکھرے برادران سمیت کئی نون لیگی رہنماؤں سے زمین واگزار کرائی گئی۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کا دعویٰ، فواد چودھری نے کہا کہ پنجاب میں کئی سال مافیا کی حکمرانی رہی۔ تحریک عدم اعتماد لائیں گے یا نہیں، میڈیا پر کوئی بات نہ کریں، بس اتنا کہہ دیں 4 فروری کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم رہنماؤں کو تحریک عدم اعتماد پر بات کرنے سے روک دیا۔ جے یو آئی سے ہمارا سیاسی تعلق تھا اور رہے گا، پی ڈی ایم فیل ہو چکی، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں، چوروں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کی اکوڑا خٹک نوشہرہ میں میڈیا سے گفتگو، مولانا فضل الرحمان فورن فنڈنگ کا گینگ ہے، اسکروٹنی کمیٹی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا حساب دیں گے۔ رہنما تحریک انصاف فاروق حبیب کی گفتگو۔ ایک ہفتے میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ طے کریں، سپریم کورٹ کا حکم۔ الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کرا سکتے تو عہدہ چھوڑ دیں۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی حکومتوں کو تحلیل کر کے غیر آئینی اقدام اٹھایا۔ چیف الیکشن کمشنر کی شکایت، پنجاب حکومت کے خلاف کیا کارروائی کی؟ چیف الیکشن کمشنر کا سوال، الیکشن کمیشن نے 2 فروری کو اہم اجلاس طلب کر لیا۔ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی، 2019 کے مقابلے میں 2020 میں زیادہ کرپشن ہوئی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں انکشاف۔ شفافیت کی فہرست میں پاکستان کی 4 درجے تنزلی، 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 124واں نمبر۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، عمران خان حکومت کی کرپشن کا عالمی ثبوت۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہتی ہیں دوسروں کو چور چور کہنے والوں کے دور میں ملک کرپٹ ترین ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے دعووں کی خلائی گھل گئی، ترجمان سے حکومت مرتضی وہاب کا تبصرہ۔ اپوزیشن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2019 کی رپورٹ کے پیچھے گناہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا، قوم کو پتہ ہونا چاہیے یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان کی کرپشن کا گند ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے درخواست ہے کہ رپورٹ کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ہر بار مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کا طنزیہ۔ گل صاحب، شبلی فراز سے جو عزت افزائی ہوئی وہ کافی نہیں تھی۔ لیگی رہنما عطا نے کہا چوچو کا مربع، پارٹی ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھی ہے۔ عطا نے شہزاد اکبر کو قبضہ مافیا کا سرغنہ بھی قرار دے دیا۔ جنریشن میں تو وہ پہنچ گیا 500 ارب پہ، اور 2023
2023 में 1500 अरब रुपया हम खर्च करेंगे बिजली के कैपेसिटी पेमेंट्स पे, चाहे हम वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। तो इसका भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सर्दियों और गर्मियों में जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। गर्मियों में हमारी इस वक्त बिजली अगर 24,000 मेगावाट के इर्द गिर्द इस्तेमाल होती है तो सर्दियों में वो गिर के आ जाती है 8 या 9,000 पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर सर्दियों में हम बिजली नहीं इस्तेमाल करें, पैसे फिर भी हमने देने हैं। इसकी वजह से बिजली महंगी हो गई है। और फिर कई कॉन्ट्रैक्ट्स हमने किए जिसमें हमने बड़ी महंगी बिजली कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया की मुकाबले में। तो ये इसलिए हुआ कि ये सारी शॉर्ट टर्मिज्म के ऊपर, इसमें करप्शन भी थी, शॉर्ट टर्म सोच थी कि हम सिर्फ अगले इलेक्शन का सोचें और फिर उसके बेसिस पे इलेक्शन जीत के तो फिर आगे चलें। ये जो डैम्स हमने 50 साल के बाद फैसला किया 2 बड़े डैम्स बनाने में, जिसमें ममन डैम प्रॉब्ली जल्दी भी बन जाएगा और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पेशावर के ऊपर और पानी वाटर सप्लाई के ऊपर। पानी के आगे हमें जो प्रॉब्लम्स होंगे और बिजली भी बन जाएगी। ये 50 साल के बाद 2 डैम्स बड़े बन रहे हैं। उससे पहले हमारे पास थे तरबेला और मंगला, हमारी ज़िंदगी में वो बने थे। और उसके बाद कोई डैम्स नहीं बने। हालांकि पाकिस्तान का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है वो हम समझते हैं तकरीबन 50,000 मेगावाट, क्यों 70,000 मेगावाट का पोटेंशियल था, जो कि अगर हम टाइम टू टाइम डैम्स बनाते रहते तो आज हम इस सिचुएशन में ना होते कि हमारी जो इंडस्ट्री है अगर हम उसको सब्सिडाइज ना करें तो वो मुकाबला ही नहीं कर सकती हिंदुस्तान और बांग्लादेश की इंडस्ट्री का, क्योंकि वहाँ के बिजली के रेट्स हमारे से कम हैं। मुझे उस दूसरी चीज़ इसकी, ये जो दो हम बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इसकी क्लीन एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी साफ़ एनर्जी है जो कि आजकल क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत मैटर करती है। और हम पाकिस्तान, सबको पता है कि हम बड़े वनरेबल हैं क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान कोई दुनिया के 8 या 9 नंबर पे पाकिस्तान का है जो कि सबसे ज़्यादा वनरेबल है क्लाइमेट चेंज पे। तो एक तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि हम क्लीन एनर्जी लेके आएँ। दूसरी चीज़ वाटर रेजर्वायर, जो कि पानी बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिधर आगे पानी के हमें बड़े मसले मसाइल आएंगे, तो उसकी वाटर की कंजर्वेशन और रेजर्वायर्स बनाना वो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तो दूसरा ये कि हम पानी को भी प्रिजर्व कर लेंगे और फिर उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ेगा। तो मैं इसलिए इसके ऊपर स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच की वजह से हमने वो काम नहीं किए, वो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जो कि पाकिस्तान को, अगर 60s में हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे तो हमारे पास सबसे सस्ती बिजली थी।